ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے ایک دفعہ درس میں بتایا تھا کہ اگر سرمے کے اوپر درود پاک پڑھ لیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے، اور کہنے لگے کہ جب سے میں نے سرمے پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا، سرما تو پہلے بھی لگاتا تھا لیکن سرمے پہ میں نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لی اور پھونک دی، اور جب بھی میں سرما لگاتا ہوں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں، اور جب سے میں نے سرمے پہ درود پاک پڑھنا شروع کیا اور لگانا شروع کیا، میری کتنی نظر پہلے کمزور تھی اور کتنی بہتر ہوئی۔ اچھا، یہ ایک ان صاحب کا واقعہ نہیں ہے، میں نے اس کو بتایا اور اب کئی بار بتایا، اور جب بھی بتایا میں نے اس کے بہت نتائج پائے، اس کے کمالات پائے۔ آگ لگی ہے، آگ پھیل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے میں آپ کو جانوروں کی بولیاں بتاؤں گا۔ یہ سینگ میرے پاس پڑے ہیں 12 سینگے کے۔ کسی بھی جادو جنات پہ، کسی بھی اثرات، اولاد کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر صرف اسی کا رہے، ایک ہفتہ یہ ایک تصویر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بندش لگوائیں، آج یہ ہماری چوتھی قسط ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہم 3 قسطوں پہ اپنی پوری کی پوری محنت کر کے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ پہلی قسط میں اونٹ کی ہڈی کا عمل، دوسری قسط میں سہ کے کانٹوں کا تعارف اور تحدیدی نامہ، اور تیسری قسط میں جو کہ دوسری قسط کا حصہ تھی، یہ بتایا گیا ہے کہ عامل اور کالے عامل جادوگر کس طرح سہ کے کانٹوں اور گوشت کی مدد سے عمل کرتے ہیں اور اس کا توڑ کیسا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہم نے باقاعدہ بندش لگائی۔ آپ نے 3 قسطیں دیکھی ہیں، اب چوتھی قسط آپ دیکھیں گے، لیکن اس پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ دھیان ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک بات ذرا غور سے سن لیں کہ جب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا کوئی مسئلہ، آپ کی کوئی مشکل، آپ کی کوئی پریشانی، تو اس میں آپ کو کمنٹس ملیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی شامل ہو، تو کمنٹس میں آپ اپنی بندش کا نام لکھیں، صرف بندش نہ لکھیں، بندش کا نام لکھیں، صرف بندش نہ لکھیں۔ یعنی آپ کسی چیز پہ بندش لگوانا چاہتے ہیں، اولاد کی نافرمانی پہ، بیماریوں پہ، جادو پہ، تو بندش کا نام لکھیں کمنٹس پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری لسٹ میں شامل ہوں گے۔ یہ دیکھیں میرے پاس یہ خطوط پڑے ہیں، تھوڑے سے میں نے خط رکھے ہیں۔ یہ خط یہ وہ ہیں جن لوگوں کو فائدہ ہوا یا لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بندش جو ہیں وہ لگا دیں۔ یہ خط پڑے ہیں، اور میرے پاس یہ نیٹ کے نام کی پوری لسٹ پڑی ہے، مسلسل وہ لسٹ بڑھ رہی ہے۔ ہم نے اس کا باقاعدہ ریکارڈ نکال کے لگایا ہے، ریکارڈ اس کا پرنٹ لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ لوگوں کو کتنا نفع ہو رہا اور لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا۔ بعض اوقات میں علم کی کمی کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے انسان کہتا ہے یہ کیا ہے۔ یہ بندش لگانے کا عمل صدیوں سے ہے اور مستند کتابوں اور ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ مستند کتابوں اور ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ اپنی کسی بھی مشکل پہ بندش لگانا، کسی بھی عادت بد پہ، کسی بھی جادو جنات پہ، کسی بھی اثرات پہ، اولاد کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر صرف اسی کا رہے، شوہر چاہتا ہے بیوی صرف اسی کی رہے، اور اگر کوئی اس میں درمیان میں گڑبڑ نظر آ رہی، کوئی ایسا شک و شبہ نظر آ رہا، تو اس پہ بندش لگانا یہ صدیوں سے چل رہا ہے سلسلہ۔ اور بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ انسان کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے، وہ اس کی اپنی ناواقفیت ہے، تو اس کو چاہیے اپنی ناواقفیت کی اصلاح کرے اور ہمارے بڑوں کی مستند کتابوں کا رجوع کی طرف رجوع کرے جس کے حوالے موجود ہیں۔ تو لہٰذا آپ کامنٹس میں اپنی بندش کا حوالہ ضرور لکھیں، کس چیز پہ بندش لگوانا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے عمل میں اس کو شامل کریں گے۔ آئیں آج کے پروگرام میں ہمارا جو چوتھا پروگرام ہے اس میں کیا عمل دینا چاہتے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اور ہر پرندہ ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اور ہر پرندے کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے وجود کا علم ہے۔ تو پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ اور ایک اور چیز بھی عرض کروں کہ حدیث میں آتا ہے، سرکار کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، ایک بچوں کی وجہ سے، ایک بے زبانوں کی وجہ سے۔ جو جانور بے زبان ہوتے ہیں
उन की वजह से अल्लाह पाक आए हुए अजाब को टाल देते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह अल्लाह की तलाश में थे। सुना है एक कामिल दरवेश कहीं हैं, तो उनकी ज़ियारत के लिए सफ़र पे निकले। तो जब उनकी ज़ियारत के सफ़र पे निकले तो रात जंगल में पड़ गई। तो रात को एक दरख्त के नीचे आराम किया। तो रात को आँख खुली तो दो परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी बोलियाँ, उनकी बातें उन पे आश्कार कर दी। अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे, अल्लाह चाहे पर्दे दे दे। जैसे बाज़ लोगों को जिन्नात नज़र आते हैं, बाज़ को अल्लाह पाक ने फरिश्ते दिखाए, तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। तो उन दो परिंदों ने आपस में बात की कि ये जिस दरवेश के पास जा रहे हैं, कामिल दरवेश के पास, वो तो फौत हो गए हैं, और ये अल्लाह अल्लाह सीखने जा रहे, उनसे अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं, इतना लंबा सफ़र भी किया, फ़ायदा भी कुछ ना हुआ। इस तरह की बात की। इन्होंने सुना तो परेशान हुए कि अब मैं तो जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके क्या होगा, वो तो फौत हो गए। कहने लगे सफ़र करीब है, इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, अब उनकी बस्ती गांव करीब है, लिहाजा चला जाना चाहिए। अब वहाँ पहुँचे, पता चला वो तो ज़िंदा हैं और उन्हें मौत नहीं आई। हैरान हुए, उनकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो पूछा उन्होंने कि ये वाक़या किस वक्त का हुआ? तो उसने कहा हज़रत फ़लाँ फ़लाँ वक्त में हुआ। फरमाया परिंदों ने सच कहा, मैं उस वक्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल था। हदीस में आता है, मफ़हूम है, ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा की है और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा की है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। ज़िक्र वो करना परिंदों का, उसके बहुत फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं, उसके बहुत ज़्यादा कमालात हैं। इसलिए हमारे यहाँ बिल्लियों का लंगर है, परिंदों का लंगर है, तस्बीह खाने का मुसलसल चल रहा, मछलियों का, समंदरी मखलूक का, आसमानी मखलूक का, ज़मीनी बेज़बान मखलूक का लंगर चलता है, और उसकी बरकत से बड़ी बड़ी बलाएँ आफ़ात टलती हैं और अल्लाह पाक इंसानों को लंगर खिलाते हैं। तो मैं आज एक बंदिश लगवाने के अमल में एक अमल दे रहा हूँ। मैं नहीं कहता ये किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन सदियों के बाद शायद ये अमल आपके सामने आए, और वो है कि जानवरों के अज़कार, परिंदों के, जानवरों के, बेज़ुबानों के अज़कार। अच्छा, ये बेज़ुबानों के अज़कार का अमल सदियों में मुहित है। मेरे पास इसकी मुस्तनद किताबों के सबूत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई अमल बग़ैर सबूत के ना हो, और इंसान अपनी नावाकफियत की बुनियाद पर यह ना कह सके कि यह अमल कहाँ से आया है। उसके बाकायदा हवाले हैं, मुस्तनद सबूत हैं। बड़े बड़े लश्करों को, दुश्मनों के लश्करों को रोकने के लिए परिंदों के ये अज़कार पढ़े जाते थे और बाकायदा उसके अमल किए जाते थे। आग लगी है, आग फैल रही है, उसको रोकने के लिए, आग पे बंदिश लगाने के लिए, लश्कर पे बंदिश लगाने के लिए ये परिंदों के अज़कार पढ़े जाते थे। हाँ, पढ़े जाते थे। जिन्नात के ऊपर और जिन्नात की कारिस्तानियाँ, उनकी शरारतें, काले जिन्नात, उन पे बंदिश लगाने के लिए ये परिंदों के अज़कार, जो परिंदे ज़िक्र करते हैं सारा दिन, ज़हरे दिन में सैकड़ों, हज़ारों और नामालूम कितनी तादाद में करते हैं, पल पल पर सांस सांस करते हैं अल्लाह का ज़िक्र। वो अज़कार वो हैं जो लश्करों को रोकने के लिए, सैलाब को रोकने के लिए, सैलाब पे बंदिश लगाने के लिए, कि सैलाब वहीं रुक जाए, लश्कर वहीं रुक जाए, जादू वहीं रुक जाए, जिन्नात वहीं रुक जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा